کہ سورہ کہف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق ہے، اور سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے کیسے بچے گا۔ ہم نے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اصل جو ترغیب دینے کا مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنوں سے بچ جائیں۔ لیکن سورہ کہف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق ہے اور ہم کیسے بچیں گے؟ تو ہم ساتھیوں سے گزارش ہے، پلیز بتائیے گا کہ یہ سوال واضح ہے آپ لوگوں کے لیے، ذرا مجھے بھی اندازہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، کہ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے واضح ہے یا اس میں کوئی ابہام ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو بہت کلیئر ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ حضرات کی بھی توجہ فوکس مجھے درکار ہوگا۔ تو دیکھیں، سورہ کہف کے پڑھنے سے کیا مراد ہے، اور چند سوالات یہاں ہیں جس میں سے کچھ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں کہ پڑھنے سے کیا مراد ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور ایک آدھ چیز اس میں پھر دہرا دیتا ہوں میں مزید سمجھانے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بصورت ہدایت نازل ہوا، تو اس کا ہر حصہ، ہر چیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ لیکن لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ صورتوں کی طرف خصوصی طور پہ امت کی توجہ دلائی ہے، جیسے ایک سورہ کہف ہے، اور بھی کچھ صورتیں ہیں۔ اگر مختصر صورتوں میں دیکھیں تو سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے نا، اور طویل صورتوں میں دیکھیں تو سورہ بقرہ ہے، اور اسی طرح مختلف صورتوں کی مختلف آیتیں بھی ہیں۔ معذرت۔ اور ان تمام صورتوں کے پڑھنے کے کچھ فضائل بھی ارشاد کیے ہیں، فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا سورہ یاسین کی پڑھنے کی مشہور فضیلت کیا ہے، کہ صبح کے وقت پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ساتھی اس میں میری مدد کر سکتا ہے؟ سورہ یاسین کہ صبح پڑھنے کی کیا مشہور فضیلت ہے؟ اگر پلیز آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے بتا سکے تو چیٹ باکس میں پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے گا۔ اچھا، نہیں، اور کوئی مشہور فضیلت، اور کوئی مشہور فضیلت اس کے علاوہ ارسلان بھائی، جو عام طور پہ مشہور فضیلت ہے جس کی وجہ سے دکانوں میں بھی سورہ یاسین کی صبح تلاوت لگائی جاتی ہے نا، لوگ دکان کھولتے ہیں۔ آ، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ جو اس کی مشہور فضیلت ہے، جو طارق بھائی جو ذکر کر رہے ہیں، وہ مشہور فضیلت یہ ہے جی۔ واجد بھائی، سوال یہ تھا کہ سورہ یاسین کی صبح پڑھنے کی مشہور فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال تھا۔ تو طارق بھائی نے سوال دیا، یہ جواب دیا کہ بھائی ضرورتیں سارے دن کی پوری ہو جاتی ہیں نا، اللہ پاک سارے دن کے کاموں کو پورا کر دیتے ہیں، حاجتیں ساری دن کی پوری ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے خیر و برکت ہوتی ہے پڑھنے میں۔ عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور یہ بھی برکت وغیرہ کی نیت دل میں ہوتی ہے، اور کاروبار میں بھی برکت ہو، لہذا دکانوں میں بھی سورہ یاسین کی تلاوت لگائی جاتی ہے، گھروں میں بھی لگائی جاتی ہے نا، رزق میں برکت ہو، کاموں میں برکت ہو، کام ٹھیک ہو جائیں، ہے نا۔ اب اچھا، ایک چھوٹا سا معصومانہ سا سوال ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بعثت کیا اس مقصد کے لیے ہوئی کہ ہماری روزیوں میں برکت ہو جائے، اور ہمارے دن کے کام اور دھندے اور ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں؟ تو پلیز بتائیے گا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہمارے دن کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں؟ کیا اس وجہ سے تو نہیں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھیوں کو یہ سوال عجیب لگے، لیکن یہ ہے کہ یقیناً اس وجہ سے تو قرآن کریم نازل نہیں ہوا، اور قرآن کریم جس وجہ سے نازل ہوا وہ بار بار قرآن کریم میں ہے، وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کریم لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی
میں کامیابی کے لیے الٹیمیٹلی قرآن کریم کو نازل کیا گیا نا، ہدی للناس نا. اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس امتحان کی زندگی میں انسان کامیابی سے اس کو پار کر لے، گزارا کر کے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، ہے نا. ٹھیک ہے، مقصد بعثت تو نہیں ہے، لیکن برکتوں کا حصول ہو جاتا ہے نا. ہاں جی بالکل، قرآن پاک کے پڑھنے سے یقیناً برکتوں کا حصول ہوتا ہے. لیکن مقصد بعثت تو نہیں ہے نا، یہ چیز تو کلیئر ہے. قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے، جس سینے میں ہوتا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، وہاں برکتیں ہوتی ہیں. لیکن صرف برکتوں کے لیے تو قرآن پاک کو نازل نہیں کیا گیا نا. تو قرآن پاک کو تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. تو اب انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا، پھر ہم سورہ یاسین کو اگر پڑھنے ہم بیٹھیں گے. تو قرآن کریم سورہ یاسین نا اصل میں سورہ آخرت ہے. اصل میں سورہ یاسین سورہ آخرت ہے. اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں کہ جیسے کہ مردوں پر اس کو پڑھنے کا کہا گیا ہے نا، اور صرف دن میں نہیں، رات کے وقت بھی پڑھنے کا سورہ یاسین کو کہا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختلف صورتوں کے فضائل ارشاد فرماتے ہیں نا، اصل میں حقیقت میں ان سب سے مراد ہدایت اور آخرت ہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی تاجرانہ سوچ سے اچھی طرح واقف تھے، لہذا متوجہ کرنے کے لیے بہت سارے دیگر فوائد اور برکتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. لیکن اصل مقصد سورہ یاسین کے پڑھنے سے کیا ہے؟ وہ ہے کہ فکر آخرت پڑھنے والے پر سوار ہو جائے. سورہ یاسین یہ آخرت کی اعتبار سے بڑی عجیب صورت ہے، اور اس میں آخرت کے منظر کو اور مناظر کو اور میدان محشر کو اور سوال و جواب کو جس جس انتہائی مؤثر طریقے سے، انتہائی بلیغ طریقے سے، انتہائی خوبصورت تعبیرات سے، انتہائی جو ہے نا دلوں کو دہلا دینے والی جو ہے وہ الفاظ سے اور مناظر سے سورہ یاسین لبریز ہے. تو یہ سورہ آخرت ہے. اور یہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہر مسلمان دن میں جب وہ صبح اٹھے اور اپنے دن کا آغاز کرے تو فکر آخرت تازہ ہو جائے سورہ یاسین پڑھ کر نا، اور سارا دن وہ اس آخرت کی فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے دن گزارے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ رات کو پڑھنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، تو رات کو پڑھے. تو دن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو آخرت کے اعتبار سے، تو اس کو آخرت کی فکر اور آخرت کی کڑن اس کو بے چین کر دے، اور کم از کم وہ اللہ سے توبہ کر کے سوئے، اور اللہ رب العزت اپنا احتساب کر کے سوئے، اور آئندہ دن کی بہتر پلاننگ کر کے سوئے. اور اس کو مردے کے پاس بھی، یعنی قریب المرگ جو انسان ہو، اس کے پاس بھی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ اگر زندگی بھر بھی اگر وہ زندگی بھر اس شخص نے اچھی زندگی گزاری ہے، تو آخرت کے تذکرے سے اس کو فرحت و خوشی ملے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں. اگر زندگی بھر اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے اور آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری ہے، تو اس آخری موقع پہ تو کم از کم اسے آخرت یاد آ جائے اور دل میں کوئی توبہ و ندامت کے جذبات پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، بس یہ میں آپ سے ایک یہ تھوڑی سی شیئرنگ اس وجہ سے تھی کہ بھائی جو عام طور پہ تمام صورتوں کے یا قرآن کریم کی کسی خاص حصے کے پڑھنے کے جو فضائل ہوتے ہیں نا، اس کے پس پردہ اگرچہ اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے سورہ واقعہ رات میں پڑھنے کی حکمت ہے نا، کہ فقر و فاقے سے اللہ پاک بچا دیتے ہیں نا. تو اصل میں اس کے پس پردہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھنے والا جو ہے نا، وہ دنیا میں قناعت سے کام لے گا اگر وہ سمجھ کے پڑھے گا. تو ان تمام باتوں سے میری مراد یہ ہے کہ ان قرآن کریم کے ان حصوں کو بطور ورد اور وظیفہ پڑھنا مراد نہیں ہے، یعنی مقصد نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، خیر و برکت بھی ہوگی. لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں. جب اس کا اصل مقصد حاصل ہوگا، سمجھ کر پڑھیں گے تو اصل مقصد حاصل ہوگا، سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چار اہم باتیں ہمیں ذہن میں رکھ لینے چاہیے کہ پڑھنے سے مراد کیا ہے. میں نے واضح کر دیا، پچھلی دفعہ بھی واضح ہوا تھا. تو ہمیں ابھی ہم سورہ یوسف کا تو ہم سورہ کہف کا تو ہم بس صرف خلاصہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس بات سے مقصد یہ ہے کہ سورہ کہف کو اس کا ترجمہ سیکھ کر اور اچھی اور معتبر مستند تفاسیر سے پڑھنے کی، یا علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے سورہ کہف کو پڑھنے کی ہمیں کوئی نہ کوئی ترتیب بنانی چاہیے. کہ ہم جب سورۃ کہف پڑھیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ہماری نظر سے گزرے، تو ہم سمجھ رہے ہوں کہ اس سورت کے اندر کیا بیان ہوا.
ٹھیک ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہم ایک ہماری کیفیت بن رہی ہو. اور صورت میں کیا بیان ہوا انشاءاللہ آج اس کو پڑھیں گے. اور دجال کے فتنے کیا ہوں گے اور کیا چیزیں دجال کو فتنہ بنائیں گی، کچھ چیزیں اس میں سے پہلے ذکر کر دی ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ آج ذکر کریں گے. تو اگلی سلائیڈ کی طرف آ جائیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی سورہ کہف کی فضائل میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع کی 10 یا شروع کی 3 آیتوں کی بھی فضیلت تھی. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آخر کی 10 اور آخر کی 5 آیتوں کی فضیلت تھی نا. تو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شروع اور آخر کی 10 آیتوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، تو تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کم از کم کہ شروع اور آخر کی 10 آیتوں میں کیا بیان ہوا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے ابھی سلائیڈز پر جو آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ ہے، یہ شروع کی 10 آیتیں ہیں سورہ کہف کی. تو سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ ابھی ہم اس کی باقاعدہ تفسیر و ترجمہ نہیں پڑھ رہے، میں تو آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آغاز ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا. اور بندے سے مراد کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے بطور شکر اور انعام کے تذکرہ کیا، اور پہلی آیت میں اب کتاب اللہ اور فرقان اور قرآن کی بات ہو گئی. اور آگے اللہ رب العزت نے 2 صفتیں اس قرآن کے بیان کی، ولم یجعل لہ عوجا، ایسی کتاب کہ جس میں کوئی کجی نہیں. ظاہر بات ہے فزیکل کوئی کجی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس کے جو وہ زندگی کا نظام زندگی، فلسفہ زندگی، طریقہ زندگی جو یہ کتاب بیان کرتی ہے، تو یہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی و شافی ہے. اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کجی کسی انسانی سوسائٹی، معاشرے، قوم، ذہن اور عمر کے لوگوں کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے. یہ کامل کتاب ہے. یعنی ولم یجعل لہ عوجا کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے آخری انسان کے لیے ہر اعتبار سے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے میں یہ کامل کتاب ہے. اور اس کے اندر نہ کبھی کوئی یعنی خامی کا ادراک کیا گیا، اور نہ ہی کوئی خامی قیامت تک اس میں نکلے گی. کامل ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات ہے قیمہ، دوسری صفت بیان کی قیمہ، کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے اور بالکل مستقیم کتاب ہے، اور یہ مستحکم کتاب ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے آپ کو فالو کرنے والوں کو بالکل درست راستے کی طرف لے کے جاتی ہے نا. تو یہ 2 صفتیں. تو پہلی آیت کا اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں کتاب اللہ کی اہمیت اور عظمت ہمیں سمجھائی گئی، اور پھر آگے کہ کیوں کتاب نازل کی گئی، اس کا مقصد نزول کیا ہے، بندے پر اس کا مقصد نزول یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل گئی. اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ لیونذرا، تاکہ وہ پیغمبر، وہ اللہ کے بندے، وہ ڈرائیں، آگاہ کریں، خبردار کریں، بأسن شدیدا من لدنہ، ایک عظیم دن سے، ایک سخت ترین دن سے. بأسن عربی میں جنگ کو بھی کہتے ہیں. ایک سخت ترین اور ہولناک دن سے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اس سے انسانیت کو خبردار کریں، آگاہ کریں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آگاہ بھی کریں، ڈرائیں بھی، اور بشارتیں بھی سنائیں. لیکن بشارتیں کس کو سنائیں گے؟ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کو گلے لگایا اور نیک عمل کیے، ایمان اور عمل صالح. اور ان کو کیا بشارتیں سنائی جائیں گی؟ ان کو یہ بشارتیں سنائیں کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ وہ سخت ترین دن میں وہ ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کو بہترین اجر ملے گا. اور عربی زبان میں جو یعنی بہترین کی تعبیر اجر حسن ہے، اور اس کا مصداق جنت ہے. اس کا مصداق جنت ہے کہ ان کو جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بس اس چند روزہ زندگی میں اس کتاب کی پیروی کر لیں، خواہشات نفس کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کے مقصد نزول میں اور اس نبی کے مقصد بعثت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
کہ وہ آگاہ و خبردار کریں ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی اولاد بنا لی، خدا نے اپنی اولاد بنا لی، اتخذ اللہ ولدا. یہ توحید کا بیان آ گیا. یہ کس کا بیان آ گیا؟ توحید کا بیان. تو اللہ رب العزت ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اللہ کی شان میں، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی علم ہے، یعنی کوئی دلیل ہے ان کے پاس، نہ ان کے باپ دادوں کی طرف سے اگر ورثے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے باپ دادوں کی طرف پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. اس کا اگر با محاورہ ترجمہ کریں نا سمجھانے کے لیے، تو یہ ایک بکواس ہے جو اپنے منہ سے وہ نکال رہے ہیں اور بک رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا. اور اللہ نے بڑے شدید الفاظ ارشاد فرمائے کہ بکواس کر رہے ہیں، ان کے منہ بکواس بک رہے ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں. یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے اور یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اگر ہم دوسری چیز دیکھیں کہ کتاب کی اہمیت اور اس کے بعد دوسری چیز ان آیتوں کے اندر جو اہم ترین ہے وہ ہے توحید، ہے نا. اور اللہ رب العزت نے توحید سے ہٹنے والوں اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی قسم کی کا شرک کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی اولاد ٹھہرانے والوں کے لیے اللہ پاک نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے. اگلی آیت میں آ جائیں، آیت نمبر 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اب اپنے عبد کی بات کر لی، ہے نا. پہلے تذکرہ کیا تھا اپنے عبد پہ نازل کیا، اب براہ راست خطاب کیا اپنے عبد سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. کیا آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا. وعلیکم السلام. جی حضرت اب آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. تو کوئی ساتھی مجھے بتا دے کہ کہاں تک آپ لوگوں نے سنا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. یہ والی آیت آپ لوگوں نے سن لی مجھ سے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ یہ آیت آپ حضرات نے مجھ سے سن لی ہے؟ پلیز بتائیے گا. کوئی ساتھی اگر جواب دے دے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کہاں سے ہم ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہیں سے آگے سلسلہ جوڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت میں تسلی دی گئی، بڑی پیار بھری تسلی
کہ فلعلہ کا، اے پیغمبر آپ، اے محمد آپ، کہ کیا آپ اپنی جان کو اس بات پر ہلاک کر دیں گے، باخع نفس کا، اس بات پر ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ اس کتاب پر، اس اسلام پر، اس صداقت پر ایمان نہیں لا رہے؟ فلعلک باخع نفس کا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ اگر اپنے اپنے اس حدیث، اس کتاب، اس قرآن، اس اسلام پر ایمان نہیں لا رہے، اسفا، مارے افسوس کے، مارے غم کے، کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اتنی فکر نہ کریں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آ گیا، یہ رسالت آ گئی، اور پھر اللہ نے سمجھایا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مان رہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا میکینزم ہی اسی طرح بنایا گیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا ہے اس کو بڑی رونق بخشی ہے، اس کو بڑی کشش دی ہے، اس میں بڑا چارم رکھا ہے، اور اس میں بڑی جو ہے نا وہ جاذبیت ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، ایکسلنس لیول پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ایسا تو ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے پیغام کو پر دل کی صداقت کے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور کچھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ کے مخالف ہوں گے اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے، اور دنیا کی زینت اور دنیا کی فخر و غرور اور تعصب اور ان کی زید اور انا، اور یہ ان کو اپنی طرف کھینچے رکھے گی۔ تو یہ تو ہوگا، لہٰذا آپ اپنا کام کرتے رہیے اور اتنا غم نہ کیجیے۔ اور پھر وَإِنَّا، لیکن یہ دنیا کا بیان آ گیا نا، یہ دنیا کا بیان آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر فرمایا لیکن پھر ایسا بھی ہوگا کہ ایک دن یہ ساری زینت کو ہم ختم کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں اپنا کنیکشن چیک کر لوں، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات کو میری آواز تو ابھی کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی حضرت، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن آئے گا کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا جی؟ وہ وہی بأس شدید کا دن ہوگا، وہ وہی قیامت کا دن ہوگا، وہی آخرت کا دن ہوگا۔ تو ان آیتوں میں آخرت بھی آ گئی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے اصحاب الکہف کا قصہ ذکر کیا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے مخاطب کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ غار اور تختی والوں کا قصہ، غار و تختی والے ہماری آیتوں اور نشانیوں میں سے سب سے زیادہ عجیب ہیں؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ یہ استفہام انکار کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے، ہاں غار والے بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اللہ کی تو ان سے بھی بڑی بڑی عجیب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اور ان کو تختی والے کیوں کہا؟ کیونکہ اس قصے کی جو تفصیل ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک موقع پہ جب وہ دوبارہ یہ اصحاب کہف بادشاہ سے ملے تھے، تو ان کے غار کے باہر، پھر ان کی وفات کے بعد ان کے غار کے باہر ایک تختی لگا دی گئی تھی۔ بہرحال اصحاب الکہف بھی ان کو کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہم کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس اصحاب الکہف کا واقعہ یہاں سے شروع کیا کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تو چند نوجوان الی الکہف، انہوں نے پناہ لی تھی کہف میں، ایک غار میں، اور اس کو انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں آگے۔ فی الحال ہمارا مقصود یہ اگلا ٹکڑا ہے آیت کا، فقالو، اور ان کے زبانوں پر اور دلوں میں یہ بات تھی جن کو ان کی زبانیں کہہ رہی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ کے اپنی طرف سے، خاص اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے سیدھے راستے کو آسان فرما۔ تو یہ کیا تھا جی؟ یہ اللہ سے دعا، اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور چیز یہاں شامل ہو گئی، رجوع اللہ۔ ٹھیک ہے جی، چند سیکنڈ کی ذرا مجھے مہلت دیجیے گا۔
جی تو یہ ان 10 آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا اس پر اجمالی تبصرہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بھی دوبارہ کرتے ہیں. آخری 10 آیتیں اب دیکھ لیں. آخری 10 آیتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ میری مخلوق کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور اولیاء کا لفظ، ولی کا لفظ عربی میں بڑے کثیر معنی رکھتا ہے، اور جس کو بریکٹ میں ہم نے یہاں کیا ہوا بھی ہے کہ اپنا حمایتی بنا لیں گے. یعنی وہ غیر اللہ کے بارے میں کیا یہ گمان کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کفایت کر جائیں گے. تو یہ بھی استفہام انکار ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ گویا اللہ نے اپنی ناراضگی اور اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بت مان لیتے ہیں، ان کو اپنا حمایتی مان لیتے ہیں. اور جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قسم کے گمان اور عقائد اہل کتاب بھی رکھتے تھے، اور اس وقت تو مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو ہم نے ایسے گمان، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ جہنم کو ان لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے. جہنم کو ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور مطلب نزولہ مہمان نوازی تو ایک قابل قدر اور قابل عزت مہمان کی ہوتی ہے. یہاں ان کا ایک استہزاء ہے، ان کے ساتھ تمسخر ہے. تو یہ جی پہلی آیت میں یہاں توحید آ گئی. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ آپ میں سے جس کو موقع دے اس آیت کو یاد کر لے. بڑی زبردست آیت ہے اور بڑی غفلت کو ختم کرنے والی آیت ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی محنتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے خسارے لوس میں رہنے والے ہیں. مطلب نکمے ناکارہ لوگ نہیں، وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی میں جنہوں نے خوب محنتیں کی ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑے خسارے، گھاٹے اور نقصان میں رہنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیاوی زندگی میں کی گئی ساری محنتیں ضلع، ضائع اور بیکار چلی جائیں گی. وہم یحسبون، اور غضب کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بہت کچھ بڑا ہی کام کر رہے ہیں. یہ ہر مسلمان کے لیے یہ آیت بہت فکر مند کرنے والی ہے. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری نصیحت کے لیے بھی ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ بھی اپنے بہت سارے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، ہم بڑے پھندے خانے ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں اور ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو اس دن اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. بہرحال یہ آخرت کا تذکرہ آ گیا. پھر آخرت کا تذکرہ آگے مزید چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں سے کفر کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے اعمال کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے قیامت والے دن. ان کی محنتیں، ان کی کوششیں سب رائیگاں چلی جائیں گی، اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اور ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری نشانیوں، میرے رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. اور یہ اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ پھر مزید کیا. جہاں بھی قرآن کریم میں ترہیب آتی ہے وہاں ترغیب بھی آتی ہے. جہاں اللہ پاک اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اپنے لاڈلے بندوں کا بھی تذکرہ ضرور کرتے ہیں، یہاں بھی کیا. اور اس کے برخلاف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے تو جنت الفردوس ہوگی ان کی مہمان نوازی کے لیے. وہاں بھی مہمان نوازی تھی،
لیکن کیسی تھی؟ جہنم کی صورت میں. یہاں بھی مہمان نوازی ہے جنت الفردوس کی صورت میں، خالدین فیہا، اور یہ لوگ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے بالکل بھی یہ لوگ الگ و جدا نہیں ہوں گے. یہ آخرت کا بھرپور تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہو گیا ہے، توحید کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے. اور پھر آگے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر میرے رب کے کلمات، میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر رب کے کلمات لکھے جائیں تو لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، سارے قلم گھس جائیں گے. دیگر روایتوں میں وہ تشریح کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے، اور کہ سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. رب کے کلمات سے مراد مشہور بات جو عام طور پہ یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کے کلمات، لیکن ایک دوسرا مشہور قول بھی اس جگہ پر یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کے کلمات ہیں، کہ قرآن کریم کے علم، قرآن کریم کی گہرائی، اور یہ دنیا کے سمندر بھی، کیونکہ یہ رب کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے تو اس کے علوم کو، اس کی کما حق کو ہو، تو سارے دنیا کے سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو یہ کتاب اللہ کا بیان آ گیا، اس تناظر میں کتاب اللہ کا بیان آ گیا. آخر میں فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ان مزید 7 سمندروں کو بھی سیاہی بنا دیا جائے پھر بھی جو ہے نا وہ رب کے کلمات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے. اور کیا وحی کی جاتی ہے میری طرف؟ یہ رسالت کے تذکرے کے ساتھ پھر ملا ہوا انما الہکم الہ واحد. مجھے تو یہ پیغام لے کے، یہ وحی لے کے بھیجا گیا ہے کہ میں ساری انسانیت کو یہ سنا دوں کہ تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، وہ قیامت تک وہ ایک ہی معبود رہے گا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ یہ پھر رسالت کا تذکرہ آ گیا، اور توحید کا تذکرہ آ گیا. اب آخری آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، یہ آخرت آ گئی دوبارہ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا. تو یہ رجوع اللہ آ گیا. تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی بھی اعتبار سے شریک نہ ٹھہرائے. تو ان 10 آیتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، قرآن ہے، اور توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر رجوع اللہ ہے نا. تو بنیادی طور پہ اگر ہم شروع اور آخر کی 10 آیتوں کا خلاصہ نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں قرآن کی نعمت بیان ہو رہی ہے شروع کی 10 آیتوں میں، رسالت کی ضرورت بیان ہو رہی ہے، توحید کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، اور آخرت کی فکر بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں رجوع اللہ کو بیان کیا جا رہا ہے شروع کی 10 آیتوں میں. یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اجمالی تبصرہ، ان کی تھوڑی سی تفسیر کے بعد. تو ان 10 آیتوں کے اندر شروع کی یہ 5 عنوانات ہیں، یہ 5 موضوعات ہیں جن کی طرف قرآن کریم توجہ دلانا چاہتا ہے، اور سورہ کہف ہماری توجہ دلانی چاہتی ہے. اور ان 10 اور 5 اور شروع کی 3 آیتوں کی الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ فرمایا تھا. اور آخر کی 10 آیتوں کا اگر دیکھیں تو آخر کی 10 آیتوں کے اندر بھی توحید کی اہمیت ہے، اور پھر درمیان میں ایک بڑا حصہ آخرت کی فکر ہے، اور پھر آخر کے اندر پھر قرآن کی عظمت ہے، اور پھر رسالت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں پہلی 10 آیتوں کی طرح ان آخری 10 آیتوں میں بھی رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، نیک اعمال کے ذریعے سے، اور رحمت کی دعا کے ذریعے سے، اور توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کو بیان کیا گیا ہے. تو ان 110 آیتیں ہیں سورہ کہف کی، تو شروع اور آخر کی 10 آیتیں تو یہ ہو گئیں. تو باقی کتنی آیتیں رہ گئیں بھی؟ جو ساتھی اگر ہیں تو پلیز مجھے بتائیں گے باقی کتنی آیتیں رہ گئیں. 110 آیتوں میں سے شروع اور آخر کی 10 آیتیں رہ گئیں تو 90 آیتیں رہ گئیں. جی، تو اب ان 90 آیتوں میں کیا بیان ہوا ہے؟ اب اگلا قدم ہمارا وہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں تک کلیئر ہے؟ بالکل بتائیے گا جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر آپ چیٹ باکس میں بتا سکیں مجھے، یہاں تک ہم نے پہلے اور آخر کی 10 آیتیں ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہوا.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں کہ جی شروع کی اور آخر کی 10 آیتوں کے اندر تو یہ 5 عنوانات بیان ہوئے جس پر ہم نے بات کر لی، اور درمیان کی 90 آیتوں میں 5 قصے بیان ہوئے. اصحاب الکہف کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں اور معروف ہے، اس کی طرف انشاءاللہ کچھ اشارہ بھی ہم کرتے ہیں. دوسرا قصہ درمیان کی 90 آیتوں میں بیان ہوا صاحب الجنتین، 2 باغوں والوں کا قصہ. ٹھیک ہے. پھر بیان ہوا ابلیس کا قصہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. پھر ایک مشہور اور طویل قصہ جو بڑی تفصیل سے اسی جگہ مقام پہ بیان ہوا، کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا قصہ. اور پھر آخر میں ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ، اسی کے ضمن میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آ گیا. تو یہ شروع درمیان کی 90 آیتوں میں یہ 5 قصے بیان کیے گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 قصوں کے اندر کیا ہوا. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ شروع اور آخر کی جو 10 آیتوں کے اندر جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں نا، جو کور پیغام ہے، ان کا ہم سے کیا تقاضا ہے. تو اگر ایک بات اس میں قرآن کی نعمت و عظمت ہے تو جی یہ پریکٹیکل پہلو ہے، تو سب سے اہم ہے نا. صرف انٹلیکچوئل لیول پر تو ہم نے نہیں دیکھنا نا، تو ہم نے تو اس کے مطابق انشاءاللہ نیت کر لی، عمل بھی کرنا ہے. تو اگر پہلی اور آخری 10 آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اور بڑی ایسی چیز ہے جس کی قدر کرنی چاہیے، تو اس کی قدر کیا ہوگی؟ مجھ سے اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ میرا قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہو، میرا قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہو. تلاوت کا بھی، فہم کا بھی، عمل کا بھی، تدبر کا بھی، اس کے پیغام کی تبلیغ و پرچار اور اشاعت کا بھی. ٹھیک ہے. اور حاملین قرآن سے محبت کا بھی، قرآن کے حلقے قائم کرنے کی بھی فکر ہو مجھے، اور قرآن کے حلقوں میں شریک بھی ہوں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور والدین کے لیے بھی. مطلب اپنے معاشرے کے لیے میں فکر مند ہوں کہ کیسے قرآن کریم میرے معاشرے میں عام ہو جائے اور کیسے میرا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے. میں صرف رمضان کا قرآن پڑھنے والا نہ ہوں، بلکہ میں تو پورا سال ہر دن میرا قرآن کریم کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزرتا ہو، اس کی تلاوت میں، اس کے فہم میں، اور میں سمجھ کر پڑھتا ہوں، وہ کوشش کرتا ہوں. اور اگر میرے پاس سمجھ کر پڑھنے کی سکلز نہیں ہے تو اس کو حاصل کرتا ہوں، یا جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں ان سے سنتا ہوں، یا ان کی کتابیں اور تفسیریں پڑھتا ہوں، ہے نا. تو یہ مجھ سے تقاضا ہے. اور دوسری بات، توحید کی اہمیت، اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے کہ میں کامل توحید پر کامل ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اللہ کو رب بھی کامل مانتا ہوں، معبود بھی کامل مانتا ہوں، اور میں کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں. میں توحید فی ذات بھی ہے، توحید فی صفات بھی ہے، اور توحید فی الحقوق بھی ہے، توحید فی الاختیارات بھی ہے. یہ 4 قسم کی توحید ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کی ذات کو میں اپنا معبود تسلیم کرتا ہوں، اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور میں اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی و کائنات کے سارے اختیارات کا تنہا مالک مانتا ہوں. اور میں جو ہے نا اس کے جو حقوق اس کے ہیں وہ حقوق میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، اور وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ کامل توحید ہے. اللہ پاک ہم کو شرک سے بچائے، شرک کی کسی بھی مظہر سے، کسی بھی نشانی سے. اللہ پاک ہم کو، ہماری نسلوں کو بچائے. اس دنیا میں سب سے بڑی لعنت اگر کوئی ہے تو وہ کفر ہے، اور اس کے بعد پھر شرک ہے. اللہ پاک کو شرک بالکل بھی پسند نہیں. تو میں ذرا جائزہ لوں. الحمدللہ صریح شرک کے اندر تو ایک کامل مسلمان، کبھی بھی ایک فکر مند مسلمان مبتلا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہم بہت سارے شرک خفی میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، ہے نا. ریا کو شرک خفی کہا گیا، اور ہماری امیدیں غیر اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ہم اسباب پر ایسا تکیہ و اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں. تو یہ بھی ہے. تیسری چیز جو رسالت کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی ذات سے، ان کی اداؤں سے مجھے محبت ہو، مجھے عشق ہو، اور میں اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میری زندگی کے اندر وہ بہت اہم ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے صرف مجھے نام کی محبت نہ ہو، صرف دکھاوے کی محبت نہ ہو، صرف جذبات کی محبت نہ ہو، بلکہ میری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں میری زندگی میں زندہ ہو.
اور میں اپنے معاشرے کے لیے بھی اسی حوالے سے فکر مند ہوں، اپنی اولاد کے لیے بھی اسی حوالے سے فکر مند ہوں، جتنا میں ان کی دنیاوی تعلیم، کیریئر اور فیوچر کی میں فکر کرتا ہوں، اسی طریقے سے مجھے اس بات کی بھی فکر رہتی ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری اور میری اولادوں نسلوں کے دل میں ہے یا نہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے لیے اور میری اولادوں نسلوں کے لیے کیا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا ان میں میرے اور میری نسلوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سچی محبت کہ جو جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، تو یہ اس کا تقاضا ہے۔ آخرت کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی، جیسے کہ عرض کیا، غفلت کی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ تیاری کی فکر، مجھے فکر ہے آخرت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جو ہے اس کی بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، فکر مند رہتا ہوں، آخرت کا خیال کبھی میرے دل کو لرزا دیتا ہے اور میرے جسم پر سنسنی سی طاری ہو جاتی ہے، اور میرے رونگٹے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، اور میں کبھی اپنی نافرمانیوں سے بھری ہوئی اور سستی اور کوتاہی اور غفلت سے بھری ہوئی زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہتا ہوں، اور کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی میں کرتا رہتا ہوں۔ اگر یہ باتیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں اور ہیں تو ان کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، پھر تو میں تو دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور پانچویں بات، رجوع اللہ کا مطلب کیا تھا؟ دو صورتیں ہیں جی رجوع اللہ کی، ایک ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اپنے دنیا و آخرت کی ہر حاجت اور ہر مقصد میں اللہ سے دعا کرنا نا۔ تو ہماری آخرت کو جس طرح بنانے والے اللہ ہیں، ہماری دنیا کو بھی بنانے والے واحد ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو میری امیدوں کا مرکز اللہ ہو، اور میری آرزوؤں کا مقصد مرکز اللہ ہو، اور میرے لیے سب سے زیادہ قابل ترجیح وہ اللہ ہو، اور میری ترجیحات میں سب سے اوپر وہ چیز ہو کہ جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں، اور میں ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں کبھی بھی اللہ کی ناراضگی برداشت نہ کروں، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو یہ کر فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ تو یہ میری دل کی کیفیت ہو، اور یہ ایک رجوع اللہ ہے۔ ایک رجوع اللہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا میں اپنا احتساب کر کے اس پر شرمندہ ہو کر میں وقتاً فوقتاً اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ تو توبہ بھی رجوع اللہ کی بہت بڑی صورت ہے۔ تو ان پانچ چیزوں کا مطلب مجھ سے تقاضا یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی تفصیل اور بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کم از کم میں اپنی زندگی کو اس اعتبار سے دیکھوں پرکھوں۔ سورہ کہف کا مجھ سے تقاضا یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی درمیان کی 90 آیتوں میں کیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ درمیان کی 90 آیتوں میں 5 قصے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 5 قصوں کا ظاہر بات ہے ہم بہت تفصیل سے تو اس کو نہیں لے سکتے ہیں، لیکن ان 5 قصوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ان 5 قصوں کے اندر ایک اصحاب الکہف کا قصہ ہے نا۔ یہ کسی زمانے میں جب بادشاہ اور صاحب اقتدار لوگ جب وہ اللہ سے کفر کی طرف بلا رہے تھے، تو چند صاحب ایمان نوجوان، کہ جو عام نوجوان نہیں تھے، جو شہزادے تھے، اور بڑی لگژری اور بڑی بہترین اور بڑی خوبصورت زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن ان کو ایسا لگا کہ بادشاہ یہ زور و جبر سے یہ لوگوں کو کفر اور شرک کی طرف راغب کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کمزور پڑ کر اس کی دھمکیوں اور اس کے تشدد اور اس کی تکلیفوں کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں ہم بھی ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے جو واحد نقطہ جس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنی نعمتوں بھری زندگی کو لات ماری اللہ پر اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جو اصحاب الکہف کے قصے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی اپنی لذت بھری زندگی کو چھوڑا، اور اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر یہ پہاڑ کے جو ہے نا وہ سنگلاخ چٹانوں اور پتھروں پر زندگی گزارنے کے لیے آ گئے۔
اور اپنی جو ہے نا طرح طرح کی نعمتوں کو چھوڑ کر اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سارے ریلیشن کو، اپنے سارے کنیکشن کو یہ چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ نکل کھڑے ہوئے، اور یہ چھپتے چھپاتے یہ ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اور پھر وہاں اللہ رب العزت نے ساتھ میں ان کے ایک کتا بھی ساتھ چلا آیا تھا، وہاں اللہ رب العزت نے ان کو ایک اپنی قدرت کا اور معجزے کا اور اپنی ایک اپنی نشانی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک طویل عرصے، تقریباً قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ 300 سال کے لگ بھگ اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سلائے رکھا، اور اس عرصے کے اندر وہ مشرک بادشاہ ختم ہو گیا، دوسرا اہل ایمان بادشاہ کی حکومت آئی، اور لوگوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ کچھ نوجوان اس طرح نکل گئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے عرض کیا شروع کیا تو میں ان کی دعائیں بھی ذکر کی، اللہ پاک نے اس صورت میں ان کے قصے کو بھی بیان کیا، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک۔ تو یہ قصہ ایک، یہ نوجوان کس چیز کو بچانے کے لیے نکلے تھے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے بتائے گا؟ ذرا مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ حضرات میرے ساتھ ہیں۔ کس ساتھی، یہ لوگ کس چیز کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور ان کو کون سا فتنہ درپیش تھا؟ ہاں، ایمان کا فتنہ ان کو درپیش تھا، ان کا ایمان ان کو خطرے میں لگا، ہے نا؟ تو یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے نا۔ تو گویا کہ یہ قصے کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ دین اور ایمان کے فتنے پیش آتے ہیں، ہے نا؟ اور اصحاب الکہف کا تذکرہ کے ذریعے سے ہمیں اس فتنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ دوسرا جی، اللہ رب العزت نے دو دوستوں یا دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، مختلف روایتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو دو ایسے باغات دیے کہ خوب اس میں فصلیں ہوتی تھی، ہر موسم میں فصلیں ہوتی تھیں، بڑے مال و دولت تھے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے نوکر چاکر بھی تھے، اور خوب ناز و نعمت کی زندگی گزر رہی تھی۔ اور دوسرا دوست کچھ آزمائش مصیبت میں تھا، اور اللہ پاک نے اس کو بھی دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا تھا۔ اب یہ پہلے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، عقیدے کی تصحیح کی کوشش کرتا ہے، تو وہ دوسرا دوست اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، کہ یہ تو ساری میری محنت کا، سیلف میڈ ہوں میں، یہ تو ساری میری محنت کے کرشمے ہیں، اور یہ تو میرے پاس اتنی عزت مال دولت ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ میں نعوذ باللہ کے خدا کی عبادت کروں، اور کسی آخرت کے موہوم سے وعدے پر، الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، کہ میں آخرت کے کسی وعدے پر میں اپنی زندگی کو بدلوں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کبھی قائم ہی ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمة، قیامت کبھی قائم ہی نہیں ہوگی، اگر قائم بھی ہوگی تو شاید وہاں بھی میرے پاس یہ ساری نعمتیں ہوں گی، تو کیونکہ اتنی سب مجھے دینے کا مقصد تو یہی نظر آتا ہے کہ خدا کے ہاں میں بہت باعزت ہوں۔ اور دوسرے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تو جو ہے نا اس دنیا کے فتنے میں اور مال و اولاد کے فتنے میں تو پڑھ کر تو آخرت سے غافل ہو رہا ہے، دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کے تیرے اس سرسبز و شاداب اور پھلوں اور پھولوں سے لدے پھندے ہوئے اللہ پاک باغ کو کوئی طوفان، کوئی عذاب بھیج کر ہلاک کر دیں۔ اس پر اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ رکوع کا آخر میں یہی بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس پر عذاب آیا، اور ایک آندھی آئی، ایک بگولا آیا آگ کا، ایک بھنور آیا، اور سارا اس کا جو ہے نا وہ خس و خاشاک ہو گیا سارا اس کا باغ۔ اور پھر وہ آخر میں یہ حسرت و افسوس کرنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمیں کس فتنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ آپ ساتھی بتا سکتے ہیں ان آیتوں کے ضمن میں ہمیں کس فتنے کی طرف؟ ہاں، دنیا کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، ہے نا؟ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، اور یہ بھی انسانوں کو اللہ سے آخرت سے غافل کر لیتا ہے، مال کا فتنہ۔ پھر تیسرا قصہ مشہور ابلیس کا قصہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کائنات کے اندر سب سے پہلی نافرمانی جو کی وہ شیطان نے کی، اور اور سب سے پہلا جو گناہ کیا ہوا وہ تکبر ہوا۔ تکبر یوں بھی برا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی وہی ہوئی، اور شیطان نے یہ انشاءاللہ آیتیں بھی آئیں گی، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ فتنے ایکسٹرنل باہر سے تمہیں اپیل کرتے ہیں، اور کچھ فتنے تمہارے اندر سے ہی تمہیں اپیل کریں گے اور تمہیں بہکائیں گے، اور وہ ابلیس اور شیطان کا فتنہ ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو اس کی فتنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا قصہ بیان کیا گیا ہے نا،
اور اس کی تفصیل تو ممکن نہیں ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور غالباً یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جو جتنا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی زندگی کو پڑھنے کا، اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ملاقات ہوئی تھی یا یہ سوال ہوا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ تھا کہ جو فرعون سے نجات پا کر بنی اسرائیل کے ساتھ صحرائے سینا میں تھے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اللہ کے معجزات دیکھ چکے تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر ایک لاکھوں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو ان کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھتے ساری انسانیت کے سامنے کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا تھا۔ تو اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا اپنے علم کے مطابق کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ لیکن وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ جی حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو خاص الخاص جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ نیکیاں نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جواب اس قدر پسند نہیں آیا، تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید علم عطا کرنے کے لیے اور مزید ان کے اندر جستجو و طلب پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ نہیں، تم بڑے عالم نہیں ہو، تم سے بڑا عالم تو وہ خضر ہے، کہ جو دوسرا آدمی ہے خضر ہے، تو میں ہمارے بندے خضر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں عاجزی اور تواضع کا پیکر بن کر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں تیرے اس اہل علم بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تاکہ تیرے علم و معرفت کے کچھ موتی میں بھی چنوں۔ اور یہاں یہ بنیادی نقطہ ہے اس قصے کے اندر، ساری سٹوری ایک طرف اور بہت ساری اس میں نصیحتیں، یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو آپ کو پکڑ لینا چاہیے۔ اور یہ سیکھنے والی بات اس قصے سے کہ حضرت موسیٰ نے جو اتنے اولو العزم پیغمبروں میں ان کا 5 جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں ان کا نام نہ ہو، جن میں تذکرہ نہ ہو۔ تو سوائے پارہ نمبر 29 کے بقیہ 29 پاروں میں ان کا نام ہے، اور پارہ نمبر 29 یعنی تبارک الذی میں بھی تذکرہ ہے، فعصا فرعون الرسول سورہ مزمل میں صرف نام نہیں ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ 30 کی 30 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ان کا ہے، لیکن پھر بھی وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تیرے کسی بندے کے پاس علم ہے تو اللہ تو مجھے ملاقات کرا دے کہ میں ان سے تیری علم و معرفت کے کچھ موتی چن لوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجمع البحرین پہ وہ ملیں گے، پھر ایک طویل سفر، ایک مشقت برا کٹھن سفر، درمیان میں کئی مراحل آتے ہیں۔ بہرحال اس اللہ کے بندے سے، حضرت خضر سے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب مزیدار بات یہ، وقت کا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی شاگردی میں آئیں، اور حضرت نخرے کر رہے ہیں، حضرت کہنے کہ نہیں بناتا ہوں تجھے اپنا شاگرد، تو تیرے اندر وہ پوٹینشل ہی نہیں ہے کہ تو میری شاگردی، اور تیرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام منت کر رہے ہیں، پھر وہ مشروط اجازت دے رہے ہیں، اچھا ان شرطوں پہ تو میں اپنا شاگرد بنانا گوارا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجزی اور تواضع کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہر شرط منظور ہے۔ یہ کہنا آسان ہے جناب، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ نے موقع دیا ہو تو اگر کسی سینئر پوسٹ پر بھی اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں نا، تو جونیئر کی ہلکی سی بات بڑی دل پہ لگتی ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیسی ہے کہ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تواضع عاجزی، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ فرمایا کہ کبھی علم، معلومات، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فتنے کی صورت دھار لیتی ہے، اختیار کر لیتی ہے نا، جانکاری۔ بہرحال تو چند واقعات کے بعد حضرت موسیٰ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ علم کا دائرہ کچھ اور ہے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں، وہ تکوینی علم تھا، حضرت موسیٰ تشریعی علم کے نبی تھے۔ تو بہرحال اس سفر سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ہمیں بہت ساری نصیحتیں مل گئی۔ آخر میں ایک عادل بادشاہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس عادل بادشاہ پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت دنیا کے مختلف خطوں میں مشرق و مغرب کے اس کے سفر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بھی تو بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے دنیا میں نیک کام کیے، اور اپنی حکومت، اپنے اقتدار، اور اپنے آپ کو ملی ہوئی طاقت اور اسباب کو اس نے کیسے دنیا کی تعمیر کے اندر استعمال کیا، لوگوں کی فلاح و بہبود میں استعمال کیا۔ لیکن ساتھ میں ہمیں جو اس قصے کے درمیان میں ہمیں نکات ملتے ہیں، ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا تھا،
وہ ذوالقرنین اللہ کا عادل تو تھا ہی، وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، اس کے اندر فخر، اس کے اندر غرور، اس کے اندر تکبر نہیں تھا، اور وہ جو ہے نا وہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہ مدد کرتا تھا، اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہ دشمنوں سے مقابلہ کرتا تھا، وہ دنیا میں نظام عدل کو اور اللہ کے احکامات کو پھیلا رہا تھا، اور وہ اللہ کے نام کا بول بالا اور چرچا کر رہا تھا، اور اس کی صفات بھی ان آیتوں کے ضمن میں ہمیں بیان کی جاتی ہیں نا۔ تو جتنے بھی جو قصے بیان ہوئے نا ان قصوں کے، خاص طور پہ شروع کے 3 قصوں کے بعد اگلے قصہ شروع ہونے سے پہلے کچھ آیتوں کا وقفہ ہے، پوز لیا ہے سورت نے اگلا قصہ شروع کرنے سے پہلے، اور اس میں ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو یہ اس قصے سے ہمیں پتہ چلا کہ حکومت، اقتدار اور کرسی بھی بڑا بڑا فتنہ ہے، اور اہل پاکستان کو یہ فتنہ سمجھانے کی فی الحال معروضی حالات میں جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس فتنے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ذرا، جو پچھلی دفعہ ہم نے دجال کا تذکرہ کیا تھا، تو مجھے بتائیں کہ دجال کے فتنے کیا کیا تھے، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی تھیں، آپ کو ویسے علم ہے دجال کے فتنے کیا تھے؟ ٹھیک ہے، تو وقت میں ذرا میں ہی خلاصہ کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ غیر معمولی اس کو اختیار حاصل ہوگا نا قدرتی قوانین پر، اور وہ دجل کے ہتھیار کے ذریعے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فتنہ اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی آزمائش کرے نا، آزمائش تو ویسے آتی رہتی ہے لیکن سب سے بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو ایمان کی ہو۔ تو دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ وہ لوگوں سے ان کا عقیدہ چھیننے کی، دین چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو دجال کا جو بھی اس کے بارے میں معلومات ہیں، تو اصل اس کو کیٹیگرائز ہم کرنا چاہیں اس کے تمام فتنوں کو، تو یہ 5 بڑے فتنے بنتے ہیں۔ نمبر 1 دین کا فتنہ، نمبر 2 اس کے ساتھ بڑے وسائل اسباب ہوں گے، وہ بنجر زمین سونا اگلے گی اس کے حکم سے، ماننے والوں کو مالا مال، نہ ماننے والوں کو مفلس کر دے گا۔ تو دوسرا اس کا فتنہ کیا ہوگا جی؟ مال و اسباب کا فتنہ۔ ٹھیک ہے، دجال سے انسانیت کو دوسرے جس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ مال و اسباب کا فتنہ ہوگا۔ حدیث میں جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیاطین اس کی مدد کریں گے، اور لوگوں کے جو مردہ رشتہ دار ہیں شیطان ان کی روپ دھار کر آ جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ تو دجال نے زندہ کر دیا، تو شیطان اس کی مدد کریں گے ظاہری باطنی طور پہ۔ تو تیسرا اس کے معاون فتنہ شیطان کا فتنہ ہوگا، دنیا بھر کے شیطان دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں دجال کی مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جی وہ اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہوگی جی، پوری دنیا میں سفر کرے گا اور بہت کم عرصے میں کر لے گا، مشرق و مغرب میں آواز پہنچا دے گا، اور پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا کہ اس کے فتنوں میں اور لوگوں کی غذائی، یعنی دنیا کے خوراک کے ذخائر، توانائی انرجی کے ذخائر، اور صحت کے وسائل، اور دنیا کے سارے معدنی وسائل و ذخائر، اور دنیا کے سارے جو ہے وہ جو جو چیز بھی انرجی پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ زمین کے ذخائر ہوں یا وہ خود سے انرجی پیدا کرنے کے ذرائع وسائل ہوں، ان سب کی ٹیکنالوجی پر اس کا قبضہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سارے میڈیم اس کے پاس ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ علم کا فتنہ، علم کا فتنہ، ٹیکنالوجی کا فتنہ، ٹھیک ہے، اور یہ میٹاورس کا فتنہ، اور یہ اے آئی کا فتنہ، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا صورتیں نکلتی ہیں بہرحال۔ اور پھر آخر میں کیا ہوگا کہ جی پوری دنیا پہ قابض ہو جائے گا، اور 1 سال 2 مہینے 14 دن تنے تنہا دنیا پہ حکمران رہے گا، چیلنج کرتا رہے گا ہیں، اور لوگوں کے ایمان کو للکارتا رہے گا، اور چند مقامات کے علاوہ۔ تو یہ ہوگا جی حکومت اور اقتدار کا فتنہ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم نے کیٹیگرائز کر لیا کہ دجال کو جو چیزیں فتنہ بنائیں گی وہ 5 بڑے فتنے ہوں گے، اور بھی ہوں گے، یہ 5 بڑے نمایاں فتنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں سورہ کہف کی 90 آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہی 5 فتنوں کے بارے میں بتا رہی ہے نا، 5 قصوں کے ذریعے سے 5 فتنوں کی طرف سورہ کہف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اصل سورہ کہف پڑھنے کا مقصد ہے کہ تم دجال کی فتنوں سے بچ جائے۔ تو دجال کے فتنے بھی یہ 5 ہی ہیں۔ یہ جی کور سلائیڈ ہے، اس کور سلائیڈ ہے، اور اس پر آپ کے توجہ فوکس ہے۔ تو آپ حضرات میرے ساتھ ہیں، پلیز بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی، تو بقیہ ساتھیوں کو نہیں آ رہی؟
ٹھیک ہے، تو یہ کورس سلائیڈ ہے، آپ حضرات سے متوجہ کرنے کا مقصد یہ تھا اس صورت کے فہم کے اندر نا، یہ وہ راز ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ راز ہے کہ جس کی طرف ہمیں اتنی اہمیت سے جو توجہ دلائی گئی ہے نا، کہ تاکہ ہم اس کو سمجھ جائیں، یہ وہ راز ہے کہ یہ 5 قصے، 5 فتنوں کی طرف، اور دجال کی بھی فتنے یہ 5 ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے آ جاتے ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے، ابھی سوال کا جواب مل گیا کہ سورہ کہف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق ہے، اس کا ہمیں جواب مل گیا الحمدللہ، اور یہ راز ہمیں پتا چل گیا کہ در حقیقت جو دجال کے فتنے ہوں گے، سورہ کہف اپنے 5 قصوں کے ذریعے سے انہی فتنوں کے پردوں کو ہٹا رہی ہے، اور ہماری آنکھوں کو کھول رہی ہے، اگر ہم سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں تو تاکہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں۔ لیکن اب ایک سوال رہ جاتا ہے جناب، یہاں ایک سوال یہاں رہ جاتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اور وہ سوال بڑا اہم سوال ہے جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کو پتا چل گیا کہ بھائی دجال کے یہ فتنے ہیں، لیکن یہ کہ اس پتہ چلنے سے مطلب ان فتنوں سے بچا تو نہیں جا سکتا، اس پتہ چلنے سے ان فتنوں سے تو بچا نہیں جا سکتا۔ تو اب تیسرے سیشن میں جی ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا کہ یہ فتنے ہیں تو سورہ کہف صرف ان فتنوں کو نہیں بیان کر رہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان 5 قصوں کے ضمن میں سورہ کہف ہمیں نصیحتیں بھی کر رہی ہیں کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو ہم دین کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، سورہ کہف نے ہمیں پورا ایک پلان دیا ہے، مال کے فتنے سے، شیطان کے فتنے سے، علم کے فتنے سے، حکومت کے فتنے سے، ان تمام فتنوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو دجال کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے، تو پورا ایک پلان سورہ کہف ہمیں دے رہی ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اسی راز کو سمجھنے کے لیے بار بار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کیسے ہے اور وہ کیا ہے، وہ فریم ورک کیا ہے، وہ فریم ورک کیا ہے جو سورہ کاف ہمیں دے رہی ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں انشاءاللہ، تو اگلے سیشن میں اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اللہ نے چاہا تو ابھی آپ حضرات اپنے سوالات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے 10 منٹ ہے تقریباً، تو پلیز اس ذاتی کا جو بھی سوال ہو وہ کر لیں، اور مائک اگر کھول سکتے ہیں تو آپ لوگ مائک کھول لیں، ورنہ آپ چیٹ باکس میں سوال کر لیں۔ جی پلیز اگر کوئی سوال ہے ضرور کر لیں، اور آپ کے سوالات سے تو مجھے یقیناً خوشی ہوگی، وہ سوال تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جی آپ حضرات اپنے سوالات چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو ڈائریکٹلی آپ کو الاؤ کر دیا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو میوٹ کر کر سوال اپنا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک سوال یہ تھا، جیسا کہ اس وقت بہت سارے لوگ تو لگے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتایا، تو کچھ لوگ اس طرح کی جو ہے نشانیاں بنانے میں مصروف ہیں کہ جلد از جلد دجال جو ہے جلد از جلد دنیا میں آ جائے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی حقیقت ہے، یا اس چیز کو کس زمرے میں لے سکتے ہیں؟ تو مطلب وہ دجال کے آنے کی جو نشانیاں جیسے قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، ان کو وہ مطلب وہ فالو کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے اس چیز کو، مطلب ان نشانیوں کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد دجال آ جائے، نہیں تو اس ایسا میں کوئی کتنی نہیں جی، یہ حقیقت ہے؟ افسانوی بات ہے، ایسے کوئی لوگ دنیا میں نہیں پائے جاتے، اور کہانیوں قصوں کی اور سنسنی کچھ اس پھیلانے والی باتیں ہیں یہ۔ کچھ جو لوگ بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ ہماری طرح نجات دہندہ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی جی حضرت حضرت، مہدی اور حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا، تو یہودی بھی کر رہے ہیں، وہ دجال تو شیطان کا نمائندہ تھوڑی سمجھتے، وہ تو اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انتظار کر رہے ہیں، سب صحیح۔ انتظار کر رہے ہیں، تو باقی یہ باتیں ہیں کہ وہ اس نشانیاں پوری کرنے میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ویسے ہی سنسنی پھیلانے والی باتیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ہمیشہ شیطان کے پجاری رہے ہیں، اور آج بھی شیطان کے پجاری ہیں، تو وہ شروع سے شر کی پوجا کرتے تھے، ایسے کچھ لوگ ہیں آج بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یورپی اور ممالک میں، امریکہ میں باقاعدہ ان کا اجتماع بھی ہوتا ہے،
تو شر کی پوجا کرتے تھے، وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے. قدیم ایران میں بھی دو خدا تھے، ایک خیر کا اور ایک شر کا. تو یقیناً جو کام دنیا میں جتنی زیادہ شر پھیلے گی اتنا زیادہ دجال جلدی آئے گا. لیکن چاہے ہم مسلمان اس کو جلدی نکالنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہم بھی کر رہے ہیں، چاہے اس کو یہودی یا کافر یا مشرک کریں، آئے گا اپنے وقت پر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو بڑی آنے والی مصیبت تو پریشانی ہوتی ہے نا، اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی تیاری کی جاتی ہے نا. تو ہم تیاری میں جی لگ سر. جائیں، باقی کب آئے گا، کیا آئے گا، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی کوشش کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ آخر میں ہم یہ بات کریں گے. سورہ کہف نا ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ بھی بتاتی ہے. جی حضرت، پچھلے سیشن میں آپ نے جس طرح ایک بات بتائی تھی کہ ایک درخت ہوگا کہ وہ اپنے پیچھے چھپے ہوئے بندے کا نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت بتائے گا کہ میرے پیچھے ایک وہ غرقت چھپا کا ہوا ہے، درخت، غرقت کا درخت. غرقت کا درخت. تو سننے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو ہے اس درخت کی بہت زیادہ پیداوار بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ اس چیز کو سننے ان میں کے آیا ہے. نزدیک وہ کیونکہ مبارک و میں یہاں مقدس درخت ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل اسی جی طریقے سے بات ہے. یہودیوں کے نزدیک یہ درخت بڑا مبارک ہے نا. اور اب دیکھو ذرا اس تناظر میں دیکھو، تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہودی دجال کے ساتھی ہوں گے، تو یہ درخت جو ہے نا وہ ان کے بارے میں نہیں بتائے گا، باقی ہر درخت بتائے گا. وہ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی سارے درخت جو ہے نا وہ شر کے ساتھی ہوں گے اور یہ درخت ہمارا ساتھی ہوگا. ناس کیا نا، تو وہ جی تو دجال کو دجال تو نہیں سمجھتے. جی وہ تو اچھا ان کے پاس بھی اس جی قسم کی کوئی باتیں ہوں گی روایتوں میں، کچھ نہ کچھ صحیفے کے اندر باتیں تو ان کے پاس بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں ہمارے لٹریچر کو، تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی انہوں نے لیا ہو. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس تناظر میں نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہم شر ہوں گے تو اور یہ درخت جو ہے نا وہ ہمیں چھپائے. وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی سارے درخت شر ہوں گے اور وہ شر کے ساتھی بن جائیں گے، اور جو ہے نا وہ یہ ایک ہی درخت ہوگا. جیسے ہم مسلمان زیتون کے درخت کو مقدس مانتے ہیں نا، اور جی زیتون کو، کھجور کو، انجیر کو، والطور والزیتون وطور سینین، تو ان کے نزدیک بھی مذہبی اعتبار سے یہ درخت مقدس ہو سکتا ہے. صحیح. ہوں جزاکم اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. میرے خیال سے اور کسی ساتھی کا کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں ہم سیشن کو پورا کرتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی مجھے بھی ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. الکاسانی اکیڈمی کی تمام اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے الکاسانی اکیڈمی، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب. نیز ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.alkasaniacademy.com. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 03128364 108.